السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ روح الامین گروپ کے احباب کی خدمت میں گزشتہ کل کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہا جائے گا کہ ہم نان مسلم اور غیر مسلم کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو درست رکھ سکتے ہیں، اور فقط رکھ نہیں سکتے بلکہ ہمیں ہمارا دین، شریعت اور اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم غیر مسلموں سے بھی اپنے تعلقات اچھے رکھیں۔ ایک تو انسانیت کی بنیاد پر، اس لیے کہ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام انسان وہ اللہ کے بندے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العباد کلہم اخوہ، دنیا میں جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، وہ تمام کے تمام ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اور دوسرے جو لوگ ہمارے ملک میں رہتے ہیں تو ان کے ساتھ انسانیت کے علاوہ اور انسانی اخوت کے رشتے کے علاوہ ایک ہم وطن اور ایک ہم ملک ہونے کا بھی رشتہ ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان کو اپنے ملک سے، اپنے وطن سے فطری محبت ہوتی ہے، اور اسلام فطری چیزوں میں حائل نہیں ہوتا، دخل اندازی نہیں کرتا۔ چنانچہ وطن کے ساتھ تعلق اور محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے، وہیں آپ کا خاندان تھا، اور وہیں نبوت سے پہلے آپ کے 40 سال گزرے، اور نبوت کے بعد 13 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں رہے۔ مکۃ المکرمہ سے اپنے وطن ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے مکۃ المکرمہ کو مڑ کر دیکھا اور خطاب فرمایا، ما اطیبکی من بلد و احبکی الی، کہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور تجھ سے مجھ کو کتنی محبت ہے، ولولا ان قومی اخرجونی منکی ما اسکنت غیرکی، کہ کاش اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں کبھی بھی تیرے علاوہ کسی اور جگہ پر رہنے کو گوارا نہیں کرتا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ وطن کے ساتھ محبت تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے اور مدینہ کو آپ نے مستقل اپنا وطن بنا لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے بھی محبت فرمائی، اور ابتدا میں اس کے لیے دعا فرمائی کہ اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکۃ او اشد، کہ اللہ مدینہ کی بھی ہمارے دل میں اتنی ہی محبت ڈال دے جتنی کہ ہم کو مکۃ المکرمہ سے محبت تھی اور ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے۔ اسی محبت کا نتیجہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس ہوتے تو اپنی سواری کو تیز فرما دیتے
مدینہ کی محبت میں کہ جدائیگی کے بعد جلد سے جلد ہم اپنے وطن پہنچ جائیں، اور یہی وجہ ہے کہ مدینہ کی محبت کی وجہ سے آپ کو وہاں کے پہاڑ سے، وہاں کے درختوں سے بھی محبت تھی، اور مکۃ المکرمہ سن ہجری 8 میں فتح ہو گیا، اور مکہ میں رہنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے مدینہ ہی میں رہنے کو پسند کیا، اور حتیٰ کہ وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تو وطن کی محبت اور اس کے ساتھ تعلق اور اس کے ساتھ دل لگی، یہ چونکہ ایک فطری چیز ہے، اس لیے اسلام اس سے منع نہیں کرتا، اور ظاہر ہے کہ وطن ہی کی محبت کی وجہ سے اہل وطن اور برادران وطن کے ساتھ بھی تعلق قائم ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس تعلق کو شریعت منع نہیں کرتی، بلکہ اس تعلق کا ہمیں حکم دیتی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ جب ہمارے لیے انسانیت کی بنیاد پر اور بھائی چارگی کی بنیاد پر اور اپنے ہم وطن ہونے کی بنیاد پر ہمیں غیر مسلم کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رکھنا چاہیے، تو آخر ان تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی؟ کس حد تک شریعت نے غیر مسلم کے ساتھ ہمیں تعلقات کو نبھانے اور ان کے ساتھ مل جل کر رہنے کی اجازت ہے؟ اس سلسلے میں اگر تفصیل کی جائے تو ان تعلقات کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہے سماجی تعلقات، دوسرے معاشی تعلقات، تیسرے سیاسی تعلقات، اور چوتھے مذہبی تعلقات۔ انشاءاللہ مختلف مجلسوں میں ہم کوشش کریں گے کہ ان ہر قسم کے تعلق کے مناسب اسلام کی جو ہدایات ہیں وہ پیش کریں۔ سماجی تعلقات، اس سلسلے میں قرآن مجید کی بنیادی ہدایت ہے۔ سورہ ممتحنہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ کوئی جنگ نہیں کی اور جن لوگوں نے تم کو اپنے گھروں سے، اپنے وطن سے نکالا نہیں، یعنی جن غیر مسلمین نے تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی زیادتی نہیں کی، تو اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا ہے کہ تم ان غیر مسلمین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو، بلکہ اچھا سلوک اور انصاف کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے آگے فرمایا کہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حسن سلوک میں اور انصاف کرنے میں ایک چیز ہے کہ ہم ان پر ضرورت کی بنیاد پر اپنا مال خرچ کریں۔ مال خرچ کرنا اسلام میں ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کے عبادت ہونے کا تعلق فقط اس بات سے نہیں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان ہی پر اپنا مال خرچ کرے، بلکہ غیر مسلم ضرورت مند کے لیے اپنا مال خرچ کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے: لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ اس آیت کے تعلق سے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ انصار کا تعلق تھا بنو قریظہ اور بنو نذیر یہودیوں کے ساتھ، بلکہ ان کی بہت سی رشتہ داریاں بھی تھیں،
لیکن یہ انصار اسلام میں داخل ہو گئے، وہ یہودی ہی رہے اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو ان انصار نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اپنا مال ان یہودی رشتہ داروں پر خرچ نہیں کریں گے، اور ان کی نیت یہ تھی کہ تاکہ یہ لوگ مجبور ہو کر اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ نے منع فرمایا کہ دیکھو ہدایت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا، لیکن تم اپنا مال خرچ کرنا مت چھوڑو، بلکہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ کی طرف سے تم کو پورا ثواب دیا جائے گا، اور اس ثواب اور اجر دینے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس پس منظر کے ساتھ اگر ہم اس آیت کو پڑھیں تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ غیر مسلم پر بھی اپنے مال کو خرچ کرنا یہ عبادت ہے، اور اس کا اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ ایک مسلمان پر خرچ کرنے کا ثواب ہے۔ اسی لیے مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ دیگر جتنے بھی صدقات نافلہ ہیں وہ سب غیر مسلم کو دیے جا سکتے ہیں۔ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ جو بھی آدمی صدقات نفل کے طور پر خرچ کرتا ہے تو وہ غیر مسلم پر بھی خرچ کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ چنانچہ مکۃ المکرمہ میں ایک مرتبہ بہت سخت قحط پڑا، بارش نہیں ہوئی، جس کے نتیجے میں لوگ بھوکے مرنے لگے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی مدد کے لیے 500 دینار بھیجے۔ 500 دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، اور تقریباً 1 دینار وہ 4.25 تولے 4.25 گرام یا اس سے زائد کا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے تقریباً 2 کلو سونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ حالانکہ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ مسلمانوں میں اور مکہ کے قریش میں شدید اختلاف تھا، اور خود مدینہ میں مسلمانوں کی حالت بہت اچھی نہیں تھی، اور پھر آپ نے یہ دینار بھیجے ابو سفیان کے پاس اور صفوان ابن امیہ کے پاس، جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، اور یہ قریش کے لیڈر تھے جو دشمنی میں اور مسلمانوں کا جانی اور مالی نقصان کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور ہمیشہ آگے رہتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر جب کہ وہ قحط میں اور بھوک مری میں مبتلا تھے تو ان کی مدد کے لیے آپ نے 500 دینار بھیجے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک یہودی بوڑھے کو دیکھا کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے، حالانکہ اس کی کمر جھک چکی ہے، تو آپ نے اس کے ٹیکس کو معاف کر دیا اور حکومت سے اس کا وظیفہ جاری کر دیا کہ جب تک یہ زندہ رہے گا اس کا خرچ حکومت اٹھائے گی۔ تو یہ مال خرچ کرنا یہ بھی گویا اسلام کا ایک حکم ہے۔ اسی طرح سماجی تعلقات کو نبھانے میں ان کی جان، ان کے مال اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت بھی داخل ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے دماؤہم کا دمائنا و اموالہم کا اموالنا، یعنی ایک مسلمان کی جان کی اللہ کے نزدیک جو قدر و قیمت ہے، ویسے ہی قدر و قیمت ایک کافر کی بھی اور ایک غیر مسلم کی ہے، اور جس طرح ایک مسلمان کے مال کی قدر و قیمت اور حرمت ہے تو اسی طرح ایک غیر مسلم کے مال کی بھی اللہ کی نظر میں قدر و قیمت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی کہ اگر کوئی شخص کسی غیر مسلم کو ناحق قتل کرتا ہے
تو لم یریح رائحۃ الجنہ، کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گا۔ شریعت میں قصاص کا حکم ہے کہ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو اس کے بدل میں قتل کرنے والے کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں حکم عام ہے کہ کوئی ناحق کسی مسلمان کو قتل کرے تب بھی قصاص لیا جائے گا، اور اگر ناحق کسی غیر مسلم کو قتل کرے تو بھی النفس بالنفس، آیت کے عموم کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے قصاص لیا جائے گا۔ خیبر کے موقع پر کچھ مسلمانوں نے یہودیوں کا مال لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے سخت برہمی کا اظہار فرمایا، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت بات کہی کہ من ظلم معاہدا او انتقصہ او کلفہ فوق طاقتہ وَأَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جن غیر مسلم کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے اور وہ مسلم حکومت میں رہنے کو تیار ہیں، تو اگر ان پر کوئی ظلم کرے گا، ان کی حق تلفی کرے گا، ان کو ان کی طاقت سے زیادہ کام کا مکلف بنائے گا، ان کی کوئی بھی چیز ان کی دلی رضامندی کے بغیر لے گا، تو کل قیامت کے دن میں اس کا مقدمہ لڑوں گا، اللہ کے سامنے میں ایک فریق بن کر حاضر ہو جاؤں گا۔ تو یہ کتنی سخت وعید ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کا مال بھی اگر ہم ناحق لے لیں ان کی دلی رضامندی کے بغیر، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن میں اس کا فریق بن کر اس کو انصاف دلاؤں گا۔ اور اسی بنیاد پر فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جس طرح کوئی مسلمان کسی مسلمان کے مال کی چوری کرتا ہے تو شریعت کے مطابق اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو اس میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ مسلمان کا مال چوری کرے تب یہ سزا دی جائے گی، بلکہ اگر ایک مسلمان نے غیر مسلم کا مال بھی چوری کر لیا تو اس کے لیے بھی شریعت کی نظر میں یہی سزا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس کے علاوہ سماجی تعلقات کو درست رکھنے میں یہ ہے کہ ہم ان کا مذاق نہ اڑائیں، ان پر طعن و تشنیع نہ کریں۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان تكونوا خيرا منهم، اور ولا تنابزوا بالالقاب، تو یہ حکم عام ہے۔ کسی بھی قوم کے لیے دوسری قوم کا کوئی مذاق اڑانا، ان پر طعن و تشنیع کرنا، ان پر ہنسنا جس سے ان کو تکلیف پہنچے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سماجی تعلقات میں یہ ہے کہ خوشی اور غمی میں ان کے یہاں شرکت کرنا، ان کو کھانا کھلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کے یہاں دعوت قبول بھی فرمائی، اور آپ نے غیر مسلم کو دعوت بھی دی۔ غیر مسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہونے پر عیادت بھی کرتے تھے، اور اسلام نے تعزیت کا بھی حکم دیا ہے کہ ان کے یہاں کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے اور ہم ان کے پڑوسی ہیں یا دوست ہیں یا کاروبار میں ہمارا ان سے کوئی اٹھنا بیٹھنا ہے تو ہم ان کے گھر جا کر ان کو تسلی دیں۔ اور فقہا نے یہ لکھا کہ یہ دعا کر سکتے ہیں اخلف اللہ خیرا منہ واصلحک، کہ اللہ تم کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے اور تمہارے احوال کو بھی مالک درست فرمائے۔ تو غرض یہ کہ یہ سب سماجی تعلقات ہیں، اور تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے جو کچھ بھی ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر کر سکتے ہوں یہ کرنا چاہیے، اور یہ ہمیں اسلام کا حکم ہے، اور اسی کے ذریعے مسلمانوں کی شناخت ہوتی ہے اور اسلام کا تعارف ہوتا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے اسلام کا تعارف چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ کرا دیں،
لیکن جب تک ہم اپنے عمل کے ذریعے اور اپنے تعلقات کو درست کر کے اسلام کا تعارف نہیں کرائیں گے وہاں تک یہ دوریاں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آسان فرمائے، آمین۔